یزید کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے، اور یزید نے اس قتل کے بعد بھی عبید اللہ ابن زیاد کو برطرف نہیں کیا، نہ حضرت حسین کے قاتلوں کو کوئی سزا دی، تو اس کی کوئی تعویل بنتی نہیں ہے جتنا بھی کھینچو تانو۔ اور سیدنا حسین کا قتل کوئی ہلکی بات نہیں تھی کہ ہم یزید کو معاف کر دیتے کہ جناب آپ کوئی بات نہیں یار، حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے یزید کی برائی اگر نہیں ہوتی تو تعریف تو کم از کم نہیں کرنی چاہیے۔ مگر سامعین و ناظرین، دیوبندی وہابی اپنی عادت سے مجبور ہر باطل سے، ہر ظالم سے، ہر جابر سے کسی نہ کسی طرح اپنا رشتہ استوار رکھنے کے لیے اسے اچھا بھلا یا نیک اور بزرگ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اگرچہ اشارتاً کنایتاً ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا یزید پلید کو ہی لے لیجئے کہ اس کو براہ راست تو نہیں مگر اشارتاً کنایتاً ہی صحیح کیسے اپنا بزرگ ان دیوبندیوں وہابیوں نے بنایا ہوا ہے، یہ جب آپ جانیں گے تو آپ دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی اس بات کو دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کے چند حوالوں سے ثابت کرتا ہوں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے پیش ہے دیوبندی دین کے بانی قاسم نانوتوی کی یہ کتاب شہادت امام حسین و کردار یزید۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ یزید کے متعلق اسلم ترین مسلک یہ ہے کہ اس یزید بدبخت کو مغفرت اور رحمہ اللہ کے کلمات سے ہرگز یاد نہ کرے۔ یہاں پر سامعین یزید کو بدبخت بھی کہا، اس کو مغفرت اور اسے رحمہ اللہ کے کلمات سے بھی یاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے سامعین، دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء کا یہ فتویٰ دیکھیں۔ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا یزید کو رحمہ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے دیوبندی مفتی نے کہ ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں توقف اور سکوت اختیار فرمایا ہے۔ سامعین، عام طور سے دیوبندیوں کے فتوے اگر آپ دیکھیں گے یزید کے تعلق سے تو عمومی طور پر وہ لوگ یہی فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم لوگ یزید کے تعلق سے توقف اور سکوت اختیار کرتے ہیں، مگر کیا سچائی یہی ہے؟ یہ بات جاننے کے لیے سامعین دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء کے اس فتوے کے اسکرین شاٹ کو دیکھیں۔ اس کے سوال میں لکھا گیا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ یزید کے حوالے سے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور کئی اکابرین کا موقف انتہائی سخت تھا، جیسا کہ قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنی کتاب علی و حسین میں لکھا ہے؟ بعض نے اسے پلید بھی کہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ نے یزید کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ یہ سوال دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے سائل نے کیا ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی اور دوسرے دیوبندی اکابرین نے جب یزید کے لیے انتہائی سخت موقف اختیار کیے ہیں تو پھر آپ نے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ یہ سائل نے دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے پوچھا ہے۔ تو اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کے مفتی کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یقیناً دینا چاہیے، لیکن دیکھیں جواب کو۔ جواب میں آپ پورے جواب کو پڑھ لیں، کہیں بھی دیوبندی مفتی نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ اس نے یزید کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کیوں استعمال کیا ہے۔ اکابر نے یزید کے متعلق سکوت اختیار کیا ہے یہ تو لکھا ہے، مگر اس نے خود یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں لکھا ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ خیر سامعین، اب دوسرا حوالہ ملاحظہ کیجیے، یہ ہے جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ، اور اس اسکرین شاٹ میں دیکھیں یزید سے متعلق مختلف سوالات۔ کیا ہم یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میں یزید کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ سامعین، اس سوال سے بھی پتہ چلا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں یزید کو رحمہ اللہ کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے لکھا ہے، کیا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ درست ہے؟ کیا ہم یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یزید مسلمان ہے؟ کیا ہم یزید کو کافر اور لعنت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ اب اس کا جواب دیکھیے سامعین، نیچے کیا دیا گیا ہے۔ یزید کو کافر کہنا اور اس پر لعنت کرنا یا اس کے مقام و مرتبہ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہر دو امور درست نہیں، بلکہ اس بارے میں توقف بہتر ہے، جبکہ اس کا اسلام پر مرنا یقینی ہے، اس لیے رحمہ اللہ وغیرہ کے الفاظ کہنے میں حرج نہیں۔ سن لیا اور پڑھ لیا سامعین آپ نے، یزید پلید کے لیے دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہے؟ رحمہ اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دیوبندی مفتی لوگ کہتے بھی ہیں۔ ایک حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء کے سوال میں، اور اس دوسرے فتویٰ کے اسکرین شاٹ میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی نے
رحمہ کہنے کی اجازت دی ہے، جس کے جواب میں دوسرے دیوبندی مفتی نے اس فتوے میں کیا کہا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے اکاؤنٹ سے دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ شیئر کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسکرین شاٹ میں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اور نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے یزید حضرت معاویہ، یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اس لیے وہ تابعی تھے، ان کے لیے رحمہ اللہ کہنا چاہیے۔ اور بھی کیا کچھ ہے یہ آپ اسکرین شاٹ میں پڑھ سکتے ہیں، مگر مجھے بتانا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے کئی بار یہ بات وہاں کے فتوے میں لکھی گئی کہ یزید کو رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سامعین، اب جب ہم نے دارالعلوم دیوبند کے آن لائن ویب سائٹ پہ اس فتوے کو تلاش کیا، حالانکہ اب سے پہلے 1-2 سال پہلے جب اس فتوے کو تلاش کیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ اور بھی یہ فتویٰ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسی طرح کے اور بھی فتوے دیکھے تھے، مگر اب جب ہم ویب سائٹ پر دارالعلوم دیوبند کے آن لائن دارالافتاء کی ویب سائٹ پر جا کر کے جب اسے سرچ کرتے ہیں تو اب یہ نظر نہیں آتا ہے، اور اسی طرح کے اور بھی کئی سارے فتوے تھے، وہ سارے فتوے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند والوں نے یہاں سے منافقت شروع کر دی ہے اور اب جو ہے کچھ کا کچھ کرنے کی تیاری میں ہے۔ بہرحال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ میں، یہاں اس کا لنک بھی ہے اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا اسکرین شاٹ بھی ہے، اور یہ اسکرین شاٹ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی فیس بک سے ہم نے لیا ہے۔ ان تمام حوالوں کا خلاصہ یہ ہوا سامعین و ناظرین کہ دیوبندی اگرچہ آپ ان سے بات چیت کریں گے تو وہ فوراً آپ سے کہیں گے، یا عام طور سے جب گفتگو ہوتی ہے یا کچھ پوچھیے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم یزید کے متعلق سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن در پردہ یہ لوگ یزید کی محبت میں مر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس میں انہیں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے، انہیں تابعی بھی مانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی کئی ویڈیو میں واضح بھی کیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے اسکرین شاٹ میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور سامعین و ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کن کے ساتھ لکھا یا کہا جاتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ، جیسا کہ خود دیوبندیوں کے مفتی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ بطور ثبوت ان کے بیان کا یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ رحمۃ اللہ علیہ کن کن لوگوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ محمد مسیح الرحمن کلکتہ۔ دیکھیں، رحمۃ اللہ علیہ تو دعائیہ جملہ ہے، اصولی طور پر تو ہر مسلمان کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ بھئی اللہ اس پر رحم کرے، لیکن عرف میں یہ جملہ بزرگوں کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ تو جب عرف میں کوئی چیز کسی کے ساتھ خاص ہو جائے تو پھر عرف کی رعایت کر لینی چاہیے، کیونکہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے کسی عام آدمی کو بھی تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں دنیا سے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ لفظ انہی کے ساتھ استعمال کیا جائے جو کوئی بزرگ ہوں یا کوئی بڑے عالم ہوں یا کوئی شہید ہو، تو جن کو اللہ نے خاص مرتبہ دیا ہو۔ تو نارملی لوگوں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نہیں لگانا چاہیے، عرف کی رعایت کی، تو کیوں لوگوں کو کنفیوژن پیدا کی جائے؟ تو ایسی چیزوں میں عرف کا خیال کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے، یہ خاص ہو گیا عرف میں ان کے ساتھ، تو ایسے ہی بزرگوں کے ساتھ رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ لگایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں یہ رواج ہے کہ علماء کے ساتھ حفظہ اللہ لگایا جاتا ہے، تو جب عرف میں کوئی چیز ہو جائے تو پھر ہمیں عرف کی رعایت کرنی چاہیے، تو اس لیے رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ لگا لینا چاہیے، عام لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ان کے لیے دعا کر لیں۔ المختصر یہ سامعین و ناظرین کہ دیوبندی اکابر، جیسا کہ فتویٰ میں لکھا گیا ہے کہ دیوبندی اکابر یزید کو رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں اور یزید کے معاملے میں سکوت کا حکم دیتے ہیں، مگر دیوبندی مفتیوں نے اپنے اکابر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور آخرکار اپنے دل میں یزید کی جو محبت ان لوگوں نے بسائی ہوئی ہے، جمائی ہوئی ہے، اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں فتوے میں کہ یزید پلید کو وہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور کہنے کی تاکید بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایسا انہوں نے لکھا ہے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا، جس سے واضح یہ ہوتا ہے سامعین و ناظرین کہ دیوبندی لوگ یزید پلید کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ باقی سامعین و ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔